شکریہ پاکستان، شکریہ وزیر اعظم، شکریہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب۔ یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہیں، اور انہوں نے یہ شکریہ ادا کیوں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی یہ وجہ تھی کہ جو 40 روزہ جنگ میں امریکہ جو کام نہ کر سکا وہ پاکستان نے کر دکھایا۔ وہ کام کیا کیا پاکستان نے اسٹریٹ آف ہرمز کھلوا دیا، جو امریکہ 40 دن میں نہ کھلوا سکا، جس کے اوپر امریکہ نے دھمکیاں لگا دی تھی کہ میں تمہیں تباہ کر دوں گا، تمہاری سیولائزیشن تباہ کر دوں گا، تمہارے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو میں تباہ کر دوں گا۔ لیکن پھر بھی ایران نے جو اسٹریٹ آف ہرمز تھا وہ نہ کھولا۔ 4-5 دن قبل جب اس نے اپنی شپس بھیجی، وہ شپس بھی واپس بھیج دی گئی۔ ایران کی طرف سے کہا گیا کہ اگر آپ نے اپنی شپس واپس نہ بھیجی تو ہم آپ پہ حملہ کر دیں گے، آپ کو ٹارگٹ کریں گے۔ اس کے بعد یہ مذاکرات کی جو گری آپ کے سامنے تھی کہ پاکستان میں وہ مذاکرات کی ٹیبل سے پاکستان میں جے ڈی پی اسمبلی کی جو نائب صدر تھے وہ آئے، ان کے ساتھ جو اسٹیو وٹکوف ہیں وہ آئے، جیریڈ کرشنر ہیں جو صدر ٹرمپ کے داماد ہیں وہ آئے۔ اس کے علاوہ بھی کیبنٹ کے لوگ تھے جو آئے وہاں سے، ایران کی طرف سے جو وزیر خارجہ تھے عباس اراغچی وہ آئے، جو ان کے باقر کیلیباف تھے ان کی اسمبلی کے اسپیکر تھے وہ آئے۔ تو کچھ مذاکرات طے تو نہ پا سکے، لیکن کچھ جو ان کے نکات تھے اس پہ اتفاق ہو گیا تھا۔ وہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو بھی بتایا تھا کہ 3-4 معاملات تھے جن پہ نہ اتفاق ہوا، اور بعد میں وہی سے ثابت ہوا۔ تو اب جب فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران پہنچے، وہاں جو ان کا استقبال تھا وہ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کیا۔ اس کے بعد ان کی وہاں جو لیڈرشپ تھی ان سے ملاقات ہوئی، جو پریزیڈنٹ ہے صدر مسعود پزشکیان ان سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پہنچتے ہی کچھ اہم ملاقاتیں کی گئی۔ یہاں سے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے ملک کا دورہ کیا، گلف اسٹیٹ میں گئے، سعودی عرب میں گئے، قطر میں گئے، ترکی میں گئے۔ پاکستان نے اپنی بہترین سفارتکاری نبھائی صرف اس لیے کہ ایران اور امریکہ میں مذاکرات ہو جائیں، اور ایران اور امریکہ میں جو ابھی تک کی کچھ چیزیں وہ طے پا گئی ہیں۔ حالی یہاں پاکستان نے سیز فائر نہیں کروایا، یہاں تک کہ جو لبنان ہے پاکستان نے وہاں بھی سیز فائر کروانے میں پاکستان کا ہی کردار ہے۔ اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار ہے مین رول، جو تہران میں ملاقاتیں ہوئی جو ان کے ایرانی جنرل سے ہوئی، اور ایران کا بھی اپنے انہی نکات میں مطالبہ تھا کہ لبنان میں جنگ بندی کرائی جائے۔ نہ صرف امریکہ اور ایران میں سیز فائر کروایا گیا بلکہ اسرائیل اور لبنان میں بھی سیز فائر کروا دیا گیا۔ 10 روز کا جو سیز فائر وہ ہو گیا امریکہ کے پریشر سے، لیکن جو سارا اس میں کردار ادا کیا ہے وہ پاکستان نے کردار ادا کیا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان نے نہ صرف سیز فائر کرایا، پاکستان نے اپنی سفارتکاری خوب نبھائی، اور پاکستان نے اس پوری دنیا کو ایک اکنامک کولیپس سے بچا لیا۔ جو دنیا تھی اس کی معیشت بھی تباہ ہو سکتی تھی، اور اس میں صرف پاکستان نہیں بلکہ خطے کے سارے ممالک تھے اور پورا ورلڈ تھا۔ اور کون سا ملک کیا کیا اس میں لوس کر سکتا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عالمی مارکیٹ کی مجموعی مالیت تقریباً $125 ٹریلین ہے، اس میں 2.9% اضافہ دنیا کو ایک ہی لمحے میں $6.3 ٹریلین کا فائدہ پہنچا دیا۔ یعنی پاکستان نے ایک سفارتی کامیابی سے دنیا کی جی ڈی پی میں 10% جو تھا وہ اضافہ کر دیا۔ یہ صرف پاکستان کی بدولت ہوا۔ آئی ایم ایف پہلے ہی خبردار کر چکا تھا اگر جنگ جاری رہی تو 2026 میں عالمی شرح نمو گر کر 2.5% تک جا سکتی ہے، یعنی دنیا ایک اور معاشی بحران کے دہانے پر کھڑی تھی۔ مگر پاکستان نے صرف جنگ بندی نہیں کروائی بلکہ اسلام آباد میں دونوں طاقتوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا، ایک مستقل معاہدے کی بنیاد رکھی۔ اب دوسرے دور کی مذاکرات اور معاہدے کی امیدیں بھی بڑھ گئی ہیں، لیکن اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جنگ نے امریکہ کو کتنا جھنجھوڑ دیا تھا۔ صرف ایک دن میں امریکی مارکیٹ سے $1.2 ٹریلین جو تھے اس کا صفایا ہو رہا تھا، اور عالمی سطح پر $11.5 ٹریلین کی مارکیٹ ویلیو مٹ گئی تھی۔ یہ صرف نقصان نہیں تھا بلکہ عالمی مالیاتی نظام میں بہت بڑا زلزلہ تھا۔ امریکہ ہی نہیں بلکہ خلیج میں بھی، یعنی کہ مڈل ایسٹ گلف کنٹریز میں بھی قیامت کی گری تھی۔ ابنائے ہرمز جہاں سے دنیا کے 20% خام تیل کی ترسیل ہوتی ہے، اسی راستے سے ایل این جی کا 20% اور کھادوں کی 1/3 عالمی سپلائی گزرتی ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہوتا تو کیا ہوتا؟ بلومبرگ کے مطابق صرف 1% سپلائی کم ہونے پر تیل کی قیمتیں 4% تک بڑھ جاتی ہیں، یعنی کہ ایک مکمل بحران۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے مطابق جنگ جاری رہتی تو عرب ممالک کے جی ڈی پی میں 3.7% سے 6% تک کمی آ سکتی تھی۔ جو مالی نقصان ہوا ابھی تک وہ 120 سے 194 ارب ڈالر تک کا جو تخمینہ ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو 37 لاکھ ملازمتیں تھیں، جو لوگ تھے وہ ان امپلوئے ہوئے ہیں، اور جو 40% لوگ تھے وہ خطے غربت سے نیچے آ سکتے تھے صرف اس جنگ کی بنا پر۔ اس سارے کولیپس سے پاکستان نے اس دنیا کو بچا لیا۔ یورپ کی بھی اگر میں آپ کو صورت حال بتاؤں تو وہ یہ تھی کہ قطر کی پیداوار رکنے سے ایل این جی کی عالمی سپلائی میں 20% کمی ہوئی، اور یورپ میں گیس کی قیمتیں 50% تک بڑھ گئی۔
रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बाकी रह गया था। हजारों जो परवाजें थी वो मुअत्तल होने के दहाने पर थी, क्योंकि सिर्फ 6 हफ्ते का जो फ्यूल जेट बाकी था, अगर वो खत्म हो जाता 6 हफ्ते बाद, तो उसके बाद कोई भी जो जहाज था वो उड़ान ना भर सकता। चीन का भी अगर मैं आपको बताऊं तो चीन भी इस बुरहान से बच नहीं सकता था, क्योंकि उसकी जो 38% तेल की सप्लाई है वो अपनाए हुरमत से आती है, जबकि 13% ईरान से आती है। अगर जंग बढ़ती तो चीन की मीशत को भी बराह रास्त धचका लग सकता था, इसका जो असर पूरी दुनिया पर पड़ता। और अगर बात करें ईरान की और पाकिस्तान की कोशिश से अगर मुआहिदा हो जाता तो ये ईरान के लिए भी एक नई सुबह होगी, क्योंकि मुआहिदे की बदौलत इसके 100 अरब जो डॉलर जो मुंजमद हैं, जो अभी फीस हैं इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स में, वो जो है रीइंस्टेट हो जाते, वो वापस इसको मिल जाते, और तेल की जो फ़रोख्त थी वो बहाल हो सकती थी, अफरात ज़र में कमी आ सकती थी, सरमायाकारी में इजाफा हो जाता, ये ईरान के सारे फ़ायदे थे, तजारत में इजाफा हो जाता। जो भी तेल की कीमतों में कमी आई है, इससे अब पाकिस्तान में भी इसका असर आएगा कि पाकिस्तान में भी इस तेल की जो कीमतें हैं वो कम होंगी। तो पाकिस्तान ने इस पूरी दुनिया में अपना नुमायाँ किरदार अदा किया इस वक्त, जो उसने अपनी सफारतकारी अंजाम दी है वो बहुत खूब अंजाम दी है। मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस आलमी कामयाबी को अपनी माशी ताकत में बदल पाएगा? क्या ये सफारती फतह सरमायाकारी के दरवाजे पाकिस्तान में खोल दी गई? ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान इस मुज़ाकरात को करवाने में कामयाब हो जाता है, जो पूरी दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी। जो पाकिस्तान होगा, जिस तरह के हालात से इस टाइम हम सब गुजरे हैं, महंगाई से जो अफरात ज़र से हम गुजरे हैं, वो इंशाल्लाह फिर कम हो जाएगी। तो आई होप कि ये जो मुज़ाकरात हैं, इसका जो सारा जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान को ही जाए। और जो ट्रंप है उसने भी क्या, अगर ये मुज़ाकरात तय पा जाते हैं तो मैं अगले हफ्ते यानी कि मंगल से जुमेरात के दरमियान वो पाकिस्तान आएंगे। तो ये पहली दफ़ा होगा कि काफ़ी दहाइयों बाद एक अमरीकी सदर पाकिस्तान में आएंगे, अगर ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में कामयाब हो जाते हैं।